السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے اور ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہمیں ملتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق مختلف قسم کی غلط قصے کہانیاں بعض تفاسیر میں درج ہیں جو فی الحقیقت بے بنیاد ہیں اور بنی اسرائیل کے ذریعے مسلمانوں میں رواج پا گئے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہود نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین عہد سلیمانی میں پڑھتے تھے اور جو ان دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھیں۔ گویا یہود عرب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں موجود تھے دو قسم کے سحر کا اتباع کرتے تھے۔ ایک وہ جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا اور دوسرا وہ جادو منتر جو ملک عراق کے مشہور شہر بابل میں دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ یہی درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ظہور اسلام سے کافی پہلے بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل ایک جماعت وہ تھی جو بخت نصر کے ہاتھوں ملک بدر ہو کر بابل میں آباد ہو گئی اور بنی اسرائیل کی دوسری جماعت وہ تھی جو عراق سے واپسی پر فلسطین میں آباد ہو گئی تھی۔ آیت اس تاریخی حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حضور کے ہم عصر یہود بنی اسرائیل کے دو گروہوں کے اہلاک رذیلہ کے وارث بن چکے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا کہ جو لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے وہ انہیں بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو نہ سیکھو یا اسے سیکھ کر برے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، اس طرح کافر نہ بنو۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی۔ یوں سمجھیے کہ پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت اور حاکم کو نشان زدہ جیسے چال نوٹ لے کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگرچہ سحر حرام ہے لیکن ان فرشتوں کو اس لیے سکھایا گیا تاکہ سرکش اور بدعہد یہودیوں کی بدعمالی واضح ہو جائے۔ مندرجہ بالا وارننگ کے باوجود یہود فرشتوں سے ان عملیات کو سیکھتے تھے جن کے ذریعے وہ زوجین کے درمیان تفریق اور معاشرے میں فتنہ فساد پیدا کرتے تھے۔ یہ حرکت یہود کی انتہائی پستی کی دلیل تھی۔ گویا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ الفت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے کہ اعمال شیطانیہ سے کسی کو نفع یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہی پہنچایا جا سکتا ہے ورنہ یہ علوم بذات خود بے اثر ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہود بخوبی جانتے تھے کہ اس طرح کے اعمال رذیلہ میں پڑھنے والوں کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ افسوس ہے ان پر کہ وہ دین حق جیسی نعمت سے منہ موڑ کر کفر و سحر اختیار کرنے لگی۔ گویا اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں رہا۔